جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمانی نظریے کی ایک قسم تھی جس میں پنڈت یا مولوی کا کردار شمان ادا کرتا تھا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روحوں کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا تھا۔ خیمے کے اندر بت دروازے کے دونوں اطراف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا تھا۔ ان بتوں کے ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھیں کہ وہ ان کی جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کریں، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرتا تو اسے ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا، اور اس جرم کی سزا موت تھی۔ ان مقدس بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقے یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے نہیں چوکتے تھے۔ انہیں جوئیں بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی ہیں اور گوشت کھاتی ہیں۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ کھانے کی جگہ کو نہ وہ کسی کپڑے سے ڈھانپتے، نہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے، بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ صاف کر لیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم، نہ روٹی، نہ سبزی، نہ کھانے پکانے کا تیل تھا، تو صرف اور صرف گوشت ہی تھا۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے بھری چربی سے بھر جاتے، جنہیں وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گھاس سے یا جو چیز سامنے آتی اس سے صاف کر لیتے۔ منگولوں کی عادات و اعتبار ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشیدہ کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو خمیر کر کے شراب بناتے تھے۔ پہلے گھونٹ پر وہ زبان پر چبھتی تھی، جب گلے سے نیچے اترتی تو منہ میں باداموں کے دودھ کا سا ذائقہ محسوس ہوتا۔ ان کی بنائی یہ شراب نشہ آور اور پیشاب آور تھی۔ منگولوں کے ہاں ایک دوسری قسم کی شراب بھی تیار کی جاتی تھی، اس کا نام کوسموس رکھا گیا تھا۔ یہ قبیلے کے اعلیٰ طبقے کے لیے تیار کی جاتی تھی اور انہی کے لیے مخصوص تھی۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب قسم کے رنگ پھیر لیتی تھیں، بعض اوقات اس کاریگری میں اپنا ہی چہرہ بگاڑ لیتی۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس شوق پر انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بستر میں جانے کی بجائے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود تھی، بلکہ دودھ دونا اور بھاری کام کرنا جیسے گھوڑا گاڑی چلانا وغیرہ بھی کرتی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھی بھرپور حصہ لیتی اور خیمے بھی گاڑتی تھی۔ منگول عورت کا لباس کو یوں تھا کہ اس کا اوپری حصہ وہ کپڑے سے کس کر باندھتی تھی، کیونکہ اس وقت تک عورتوں کے زیر جامہ لباس کا تصور ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ پاؤں میں چمڑے یا نمدے کا جوتا پہننا مقبول تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں منگول عورت کا لباس جانوروں کی کھال یا فر ہوتا تھا۔ مرد بھی سارا سال اسی لباس میں نظر آتے تھے۔ موسم گرما میں امیر منگول عورت ریشم، کاٹن اور سلک کا لباس استعمال کرتی تھی۔ کاٹن ملک چین سے آتی تھی، جسے وہ سر کے اوپر سجاوٹ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عہد حاضر کی طرح اہل چین قدیم زمانوں سے تجارت کے شعبے میں فعال نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہ ہی بیٹھی رہتی تا وقت یا سمجھوتا نہ ہو جائے۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیویاں بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سلوک سے مستثنیٰ تھی۔ منگول عورتیں مزاجن اکڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھیں۔ تو معزز ناظرین، یہ وہ ماحول اور زمانہ تھا جس میں منگولیا کے چیف چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔
یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا ان کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھوڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا، ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی اور آپس میں بانٹ لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورتوں کو ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوشش کی جاتی ہے تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے باقاعدہ شادی رچائیں یا ویسے ہی باندی بنا کر رکھیں۔ یہ کبھی رسم آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری و ساری ہے۔ منگول قبیلوں کی باہمی ناچاکی کی بدولت وہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے ترنے والا بنے ہوتے تھے اور کسی مرکزی رہنما کی عدم موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہ کر کمزور ہو چکے تھے۔ منگولوں کی زندگی کٹھن، وحشیانہ اور انسانی اخلاق سے آری تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی ان کا ضابطۂ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا تھا۔ جو انسان چاہے منگول یا غیر منگول اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا تو وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک ان کا نام و نشان نہ مٹا دیتے۔ اس مخصوص ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم کبھی بھی اپنے کسی نومولود بچے کا نام ہٹلر یا شیواجی نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیتے تھے، جیسے تیموجن کے باپ یسوگی نے اپنے بچے کا نام اپنے اس بہادر دشمن کے نام پہ رکھا جسے اس نے انہی دنوں میں مغلوب کیا تھا۔ تو معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔